السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی حدیث میں ایسا راوی ہو جس کو کچھ نسیان کی یعنی بھول جانے کی بیماری لاحق ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹی حدیث بیان نہیں کی، تو کیا اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو لیکن راوی بھول گیا ہے، لہذا ممکن ہے وہ صحیح حدیث ہو، یعنی ہم اس کو حدیث مان سکتے ہیں؟ یا وہ بیان کر رہا ہے اور ہم کہیں ممکن ہے بھول گیا ہو، یہ حدیث نہ ہو؟ تو اس بارے میں علماء کا کیا موقف ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے حدیث مبارکہ کی تحقیق کا اور تثبیت کا، یعنی انسان اس کو پختہ طور پہ ثابت کرے کہ یہ حدیث ہے، یہ امت مسلمہ میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل علم ہے۔ اس کو علم روایہ اور علم درایا یعنی حدیث کا فہم کہہ لیں اور حدیث کی روایت کہہ لیں، دونوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں جو علماء نے مقرر کی ہیں۔ وہ مشہور ہیں کہ سارے کے سارے راوی جو ہیں بیان کرنے والے وہ عادل ہوں۔ عادل سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہوتے ہوں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہوں اس طرح کی چیزوں سے۔ دوسرے نمبر پہ وہ سب کے سب حافظ ہوں، ان کا حافظہ مضبوط ہو، یا کم از کم انہوں نے وہ حدیث لکھی ہوئی ہو، اچھی طرح موازنہ کیا ہو اپنے استاد کے ساتھ کہ یہ واقعتاً صحیح ہے۔ پھر یہ ہے کہ عادل بھی ہوں، ضابط بھی ہوں، حدیث میں کوئی علت کمزوری نہ ہو جو اس کو کمزور کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث بھی نہ ہو اور سند اس کی متصل ہو، اس میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو۔ تو یہ 5 شرطیں جب پوری ہوں تو حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اب اگر ایک راوی کو نسیان ہوا ہے تو کیا ہم اس کی حدیث کو مان لیں کہ ممکن ہے بیچارہ بھول گیا ہے، حدیث صحیح ہو؟ تو یہ اتنا سادہ سا مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس کی ایک ہی سند ہو، اس حدیث کی دیگر سندیں اکٹھی کی جائیں گی۔ اس حدیث کو غریب کہا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہو کہ اس کو بیان کرنے والا اکیلا ہے، اس کو غریب کہتے ہیں۔ اس غریب کی سندیں پرکھی جائیں گی کہ اور کون کون راوی ہیں اس کے مقابلے میں، اس کے طبقہ میں، یعنی اس کے گروپ میں کہہ لیں، تو ان کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ اس روایت کا کیا حکم ہے۔ اگر تو اس جیسے اور آدمی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور وہ صحیح ہیں، ان کو نسیان نہیں ہوا، تو وہ حدیث ضعف سے نکل کے حسن لغیری ہی کے درجے پہ چلی جاتی ہے اور وہ درجہ قبول حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن اگر دیگر نہیں ملے یا ملے تو وہ بھی ضعیف قسم کے ملے، تو پھر اس حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یعنی جس آدمی پہ دار و مدار ہوتا ہے حدیث کا، وہی آدمی ضعیف نکلا، کمزور نکلا، اس کے حافظے کا مسئلہ نکلا، تو اس حدیث کو پھر علماء رد کر دیتے ہیں۔ یہ مردود کی اقسام میں چلی جاتی ہے، مقبول نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔